بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب وی سی صاحب اسٹیج پر تشریف فرما، معززین اور حاضرین کرام، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں چاکر خان یونیورسٹی کا انتہائی اور تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ جس ٹاپک پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے، تحقیق کی بہت ضرورت ہے، اس پر ہی انہوں نے اس سمپوزیم کا انعقاد کیا ہے، اور اس کے ساتھ کہ ہمیں انہوں نے اعزاز بخشی ہے جو اس اسٹیج پر ہمیں بلایا ہے کچھ کہنے کے لیے۔ میں آپ لوگوں کا بہت ہی شکر گزار ہوں۔ چونکہ ہم بات کر رہے ہیں جو مدرسہ اور مکتبہ درخانی کا مقمع نظر تھا اس حوالے سے، اور وہ ہے اسلام۔ ہم ہمیشہ جب سوچتے ہیں تو ایک بات سامنے آ جاتی ہے کہ ہمارے جتنے نظریے ہیں یا ہمارے جتنے روایات ہیں، جتنی قدریں ہیں، وہ ان کا نمبر میں سمجھتا ہوں بعد میں آتا ہے جو نظریہ حیات ہے، جو امن کا گہوارہ ہے، جو سلامتی کا گہوارہ ہے، وہ اسلام ہے۔ ان علماء نے اسی ہی کی خاطر، اسلام ہی کی خاطر یہ سب کچھ کیا۔ اب اس میں بات جب آ جاتی ہے ایک مدرسے کی، ایک مکتبے کی، مدرسہ تو انسان کے لیے جب وہ مدرسے کا رخ کرتا ہے جہاں وہ جا کر علماء کرام کے سامنے زانو تلمذ کہہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اس دن ہی اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے کہ وہ علم کی جانب راغب ہو چکا ہے۔ اب اس نے علم سیکھنا ہے، اب اس نے زندگی کو جاننا ہے، اس نے دین کو جاننا ہے، اور اس نے دنیا کو جاننا ہے۔ پھر فوراً علماء کی بات آ جاتی ہے، اور پھر علماء دین کی، جن کی کوششیں، کاوشیں جس طرح مدرسہ درخانی کے علماء کی ہے، ان کی بہت قدر ہے دنیا میں۔ اور پھر جب مکتبے کی بات آتی ہے، ہم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں، مجھے یقین ہے کہ ہم سب مکتبے کی، کتاب کی، ان اداروں کی مرہون منت بھی ہیں اور انہی کے راہی ہیں۔ جب میں مکتبہ درخانی یا مدرسہ درخانی کے بارے میں پڑھتا تھا تو اس وقت مجھے کوئی خاص سمجھ نہیں آتا۔ جب عملی زندگی میں میں کچھ چیزیں دیکھی، میں حیران ہوا کہ اس پر کتنی کام کی ضرورت تھی، اور جس جذبے، جس احساس اور جس کاوشات سے انہوں نے اس پر کام کی ہے، انہوں نے ہمیں ایک زندگی بخشی ہے۔ مثلاً باقی باتیں تو جناب ڈاکٹر پروفیسر فاروق صاحب اور جناب محمد یوسف رودینی صاحب، انہوں نے بھی بہت کہیں۔ میں ذرا آپ لوگوں کو کچھ اور طرف لے جاتا ہوں، جو میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، جو اس سرزمین سے اس چیزوں کی وابستگی ہے، جن کے لیے ان علماء نے کوشش کی ہے، جو ہمارے لیے ایک پیغام چھوڑا ہے کہ آپ لوگ بھی اس کے راہی بنیں، اس پر کوشش کریں۔
مثلاً ہم کہتے ہیں جی بدعت یا کچھ ایسی روایتیں اور قدریں جو ابھی پروفیسر محمد یوسف صاحب فرما رہے تھے کہ جو کچھ اچھی نہیں تھی ان کو انہوں نے ٹھیک کرنے کے لیے کام کیا. اب دیکھیں یہاں پہ دو فیکٹر ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک ہے آپ لوگ میرے ساتھ شاید اتفاق کریں کہ یہود و نصارہ اول دن سے ازل سے ابتدا سے اسلام کے خیر خواہ نہیں رہے. ایک تو یہ فیکٹر ہے، اور دوسری جو سب سے بہت بڑا مسئلہ ہے وہ جہالت ہے. جہالت اس معنوں میں کہ جو ہمیں کرنے نہیں چاہیے تھے، ہمارے سرزمین والوں کو کرنے نہیں چاہیے تھے، وہ کرتے تھے اس زمانے میں. ان علماء میں سب کا کام انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے، لیکن ان میں اب ابتدائی جو سب کا استاد ہے مولانا محمد فاضل درخانی صاحب، جس پہ بہت کچھ لکھا گیا ہے، لکھنے کی بہت ضرورت بھی ہے، لیکن مولانا محمد عمر بھنپوری کا نام جب لیتے ہیں تو قرآن مجید کا ترجمہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، قرآن مجید کے چند پاروں کی تشریح ہمارے سامنے آ جاتی ہے. اب مولانا صاحب کے بارے میں نے ایک مجلس میں ان کے اپنے لوگوں سے سنا کہ وہ اپنے اس سلسلے کی تبلیغ کے لیے پیدل سفر کرتے تھے یا جانوروں پر سفر کرتے تھے. چونکہ جب ہم مکتبے کی بات کرتے ہیں جہاں کتاب کی اشاعت کی بات آتی ہے تو یہ مفت میں نہیں ہوتا، اس کے پیسے لگتے ہیں، مال خرچہ ہوتا ہے اس پر. تو وہ جاتے، لوگوں کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے. ہمارے یہاں لوگ غریب تھے. اب وہ ان سے جنس میں کچھ چیزیں لیتے، جیسے اون ہے ان کا مال کا. بعض لوگ تو ایسے تھے جہاں عورتیں اپنی زیور ان کو دے دیتے تھے. جب وہ ان کو کنوینس کرتے وہ اپنے زیور وہاں دے دیتے کہ جی یہ آپ لے لیں، یہ کام کریں آپ اللہ اور اللہ کی رسول کے راستے میں، اور اس علم کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں یہ زیور بھی لے لیں. کہیں ان کو لوگ جانور دیتے، ان سب کو لا کے یہ بیچ دیتے اور ان سے ہی ان کتابوں کی اشاعت کا وہ بندوبست کرتے. اب میں اس طرف آ رہا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں شاید ہم جو کر رہے تھے، ہماری جو قدریں ہیں، روایات ہیں، رسوم ہیں، طریقے ہیں، وہ سارے ٹھیک تھے، ہمیں عزیز ہوتے ہیں. ہر قوم کو عزیز ہوتی ہیں اس کی قدریں یا اس کی روایات یا اس کے رسوم. اب جیسے یہاں اگر گرامی جانے والے ہیں وہ جانتے ہوں گے، ہمارے بوڑھے تو ویسے بھی جانتے ہیں، ڈوڈوئی ایک کھیل تام کھیلتے تھے. جب بارش نہیں ہوتی، خشک سالی ہوتی، تو اس کے لیے ہم لوگ ڈوڈوئی کرتے. اب اس وقت ہم اس ڈوڈوئی کو سمجھتے نہیں تھے، نہ ہمارے وہاں کے رہنے والے اس کو سمجھتے، جہاں پہ ہم اس کو کر جاتے. وہ ڈوڈوئی کیا تھا؟ اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ کتنے وہ عجیب رسم کا ہے. اصل میں دو ہم کہتے ہیں بڑے چمچے کو، اس چمچے کے اوپر ایک کپڑا لگاتے، اس کی آنکھیں، کان، ناک وغیرہ بناتے، اس کو ایک لڑکی اٹھاتی، وہ اس کی بغل میں جیسے وہ ایک بت ہے، اس بت سے ہم مانتے ہیں. ہم جاتے ہیں وہاں پہ کچھ کلمات پہ کہتے ہیں جو بچے کے ہمیں سکھائی گئی تھی، ڈوڈوئی ڈو سے ماں پفتر جو سے فلان ہے اور یہ وہ ہے. تو یہ کہہ کے ہم اس بت سے خشک سالی کا حل مانگتے ہیں کہ جی ہمیں بارش دے. حالانکہ اب ہم لوگ کیا تھا کہ ہم لوگ اس درمیان میں عجیب طرح سے جا رہے تھے. مسلمان بھی تھے، اب کے مسلمان جان دینے کے لیے تیار، لیکن ایک کمی تھی، وہ تھی علم کی. یہ میں نے اس لیے آپ لوگوں سے کہا، میں نے خود بھی کیا تھا. وہ یہ تھا کہ جب دانت ٹوٹے بچے کا، اس کو اٹھا کے کسی جاڑی میں پھینک دیں اور اس کی اوپر سے 2
دو چار جمپ اٹھا کے ایسے پھر کچھ کلمات کہیں اور اس جاری سے مانگی۔ یہ صرف میں ایک جگہ کی بات نہیں کر رہا، یہ ہمارے اس علاقے میں اس طرح کے بہت سارے رسوم ہوں گے۔ تو مولانا صاحب لوگوں کو دو طرح کی چیزیں سامنے ہیں، ایک تھا یہود و نصارہ کا ہو اور دوسرا تھا جہالت کا۔ تو اس کا حل بھی انہوں نے یہی نکالا کہ ایک مدرسہ ہو جہاں پہ ہم اکٹھے ہوں، ہم سب مل کر ہم سب تبلیغ کریں، ہم درس و تدریس جاری رکھیں، ہم کتابیں چھاپیں تاکہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ ایک بہت محنت کی کام ہے، ایسے نہیں کہ انہوں نے نہ فنڈنگ نہ کچھ بھی نہیں، بہت محنت کا کام۔ تو اب دیکھیں جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے انہوں نے کیا ہمیں کرنا چاہیے، اور جس طرح یہاں پہ چاکر خان یونیورسٹی کو احساس ہوا کہ جی ایک اس طرح کا تھا، اس کا نام و نشانی میں چاہے، اس کو زندہ کیسے کرے۔ اور میں بہت خوش ہوا ڈاکٹر فاروق بلوچ صاحب نے اور پروفیسر یوسف ردونی صاحب نے ایک بات کہی یہاں پہ کہ جی ایک چیئر یہاں پہ قائم کی جائے۔ اب تو یقین ہے ہم دیکھا جائے وہاں پہ اب دوبارہ اس کو دوبارہ سے زندہ کرنا اور دوبارہ سے اس پہ کام کرنا، یہ شاید ہی کوئی بہت بڑا آدمی کروا سکے، مشکل ہے۔ اب یہاں اگر مناسب ہو سکے، حالات سازگار ہوں، اگر ممکن ہو تو یہ یہاں پہ اگر کیا جائے تو ثواب الدارین کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ صرف وہاں اس تک ہے، یہ ہماری زندگی پہ ان کا اثر ہوتا ہے، ہمارے معاشرتی معاملات پہ ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے۔ آج کل ہم لوگ بہت خوار و عذاب ہیں، ہم زندگی کے کس شعبے میں ٹھیک ہے، کسی میں بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لہذا ایسے ہی ادارے ان چیزوں کو ڈیولپ کر کے ان چیزوں کو سامنے لا کر ہماری زندگی سدھار سکتے ہیں، تو ان پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ تو میں آپ لوگوں کا پتہ نہیں زیادہ ٹائم لیا، مزید گنجائش ہے یا تو ایسے کروں میں تھوڑا سا اس میں سے جو روایت قائم ہوئی ہے میں بھی تھوڑا سا پڑھ لیتا ہوں، کیونکہ میرا ٹاپک ہے مدرسہ درخانی اور برادری پہ۔ یہاں پہ یہ نہ سمجھا جائے کہ میں کسی دوسری زبان کو یا قوم کو اگنور کر رہا ہوں، کیونکہ ٹاپک کی بات ہے تو کوئی دوسرا آ کے یہاں پہ بات کسی دوسری زبان یا دوسری اس پہ کرے گا تو وہ ظاہر اسی کی ہی کتابیں اور وغیرہ یہ سب کچھ ہے اس بارے میں گنوائے گا۔ تو میں ایک چند پڑھوں گا۔ جی میں اردو میں ہی پڑھوں گا، نہیں وہ نہیں گنوا رہے، وہ اس سے بوری ہو جاتی ہے ساری کتابیں پڑھ کے گیا۔ میں نے تھوڑا سا اس پہ یہ لکھا ہے کہ اس تحریک کی وجہ کیا تھی، کیونکہ چند باتیں میں نے تو آپ لوگوں سے کہتی ہوں، کچھ میں پڑھتا ہوں۔ انسان کو بعض اوقات معاشرتی حیوان کے نام سے اس لیے معصوم کیا گیا ہے کہ وہ معاشرے میں رہ کر اپنی انفرادی زندگی کی تمام ضروریات پورا کرتا ہے۔ معاشرے کا بنیادی ہدف اس میں شامل تمام افراد کی مجموعی فلاح و بہبود اور امن باہمی کو یقینی بنانا ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر معاشرے کی تمام سرگرمیاں اور باہمی لین دین ہوتا ہے۔ اس میں عقیدے کو اقلیت کی حیثیت حاصل ہے۔ مسلمان معاشرے کے عقیدے کا ایک جزو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا ضروری سمجھتا ہے۔ اگر عقیدہ کجروی اور باطل پر مبنی ہوگا تو معاشرہ مذکور میں معاشرتی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے، جس سے معاشرے میں بگاڑ اور بربادی برپا ہو جاتی ہے۔ اس سچائی کا اعتراف سارے انصاف پسند احباب کر سکتے ہیں کہ اسلام اپنے ابتدائی قیام سے یہود و نصارہ کی چیرہ دستیوں کا شکار رہا ہے۔ ان دونوں کو اسلام کی حقانیت کبھی ایک آنکھ نہیں بھائی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی اس ماندانہ رویے کی وجہ سے کتاب الہی کی حقانیت اور حدیث نبوی کی صداقت پر شک و انکار کے نشتر چلاتے رہے ہیں، جس کے لیے انہوں نے کسی بھی تدبیر، ہیلہ، مکر، فریب
1839 میں انگریز خان میرا خان کو شہید کرنے کے بعد کلات اسٹیٹ پر مکمل قبضہ جما لیا۔ یہاں ان کا مقصد صرف اس اسٹیٹ پر قبضہ جمانا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک منصوبے کے تحت یہاں پر بھی اپنا سکہ اور عقیدہ دونوں چلانا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے پہلا قدم اپنے مذہب کی جانب سے اٹھایا۔ ان کے مبلغین منافقی اور اداکاری سے لوگوں کا احترام بجا لاتے اور اپنے کئی موقع کی مناسبت سے عیسائیت کی تبلیغ سر انجام دیتے۔ مختلف چال بازیوں کے علاوہ مال اور دولت کا بھی لالچ دیتے۔ ان کا خیال تھا کہ یہاں کا عوام اکثر حاری، خانہ بدوش، چرواہے اور پہاڑی اور دہاڑی پر کام کرنے والے سادہ اور کم مایہ لوگ ہیں، مال و دولت کی لالچ میں آ کر آسانی سے اپنا عقیدہ و دین تبدیل کرنے پر راضی ہو جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے اپنے اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر گرمجوشی کا مظاہرہ کرنے لگے۔ ایک پیراگراف ہے، ادھر خان میرا خان کی شہادت کے غم میں لوگوں میں سخت غم و غصہ پایا جاتا تھا۔ انگریزوں کے مظالم اور ان کی چال بازیوں کا گھر گھر چرچا عام تھا۔ ان کی ان مظالم اور چال بازیوں سے لوگ سخت متنفر تھے۔ ہر خبر، ٹھکر اور قبیلے میں ان کے خلاف احتجاج کے مختلف طور طریقے بنپ رہے تھے۔ یقیناً درخان کے گھر میں بھی نہ صرف اس ستم ظریفی کو محسوس کیا جا رہا تھا، بلکہ اس غم غصے کے عالم میں کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے سوچا جا رہا تھا، جس کا بالواسطہ اثر درخان کے نیک اور صالح فرزند محمد فاضل پر پڑ رہا تھا۔ وہ ایک غیرت مند اور متحرک انسان تھے۔ اللہ رب العزت نے اس سرزمین پر انگریزوں کے ان چال بازیوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے انہیں بھی چنا تھا۔ ابتدا میں انہوں نے اپنے غم غصے اور احتجاج کا مظاہرہ کرنے کے لیے انگریزوں کے چوکیوں پر حملہ کیا، مگر ان کا یہ عمل انہیں کارگر نہیں لگ رہا تھا۔ انہیں اس کا مستقبل اور کارگر حل تعلیم اور علم میں واضح نظر آ رہا تھا۔ اس لیے انہوں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جیکب آباد اور شکارپور کا رخ کیا، جہاں مولانا ہمایونی کا قائم کردہ مدرسہ ہمایونی میں ان کے سامنے زانوِ تلمس طے کر کے دینی تعلیم سے بہرمند ہوتے رہے۔ تو یہ سلسلہ تھا، اس طرح سے انہوں نے ان چیزوں کا سامنا کیا، یہاں تک سامنا کیا کہ آخر میں یہ جو جتنے چال بازی کر رہے تھے، عیسائیت کی تبلیغ کر رہے تھے، انہوں نے اپنا یہ سارا سامان لپیٹ کر مایوس اور محروم یہاں سے چلے گئے۔ ایک بھی یہاں کے باشندے کو انہوں نے یہودی نہیں یا عیسائی نہیں کر سکے۔ بہرحال آپ لوگوں کی بڑی مہربانی۔